اچھا میں اب یہ ہم نے حدیث کی شرح کر. اب ملاحظہ فرمائیے ان کے اپنے مذہب میں البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب العلمیہ. اب یہ بھائی جو ہمارے ہیں کیا ہے ان کی مذہب اجازت دیں خاموش پلیز پلیز. جواب ہو گیا آپ کی طرف سے؟ نہیں جواب نہیں ہوا ابھی. جواب ابھی آپ کی طبیعت صاف کرنی ہے. ابھی طبیعت صاف ہو گیا نا؟ نہیں ہوا بھائی. میں جانتا ہوں میرا جواب نہیں ہوا. صاف کر دیا نا میں نے. نہیں ابھی آپ کی طبیعت میں نے آپ کی ابھی آپ اجازت دیں میں مزید شور کرنی ہے. او بھائی کیوں نہیں آپ ڈر رہے ہیں؟ ساکت رہیں پلیز میری باری ہے نا. البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق جزء الاول کی تالیف ہے علامہ شیخ محمد ابن حسین الطوری القادری الحنفی. حنفی مذہب ہے ٹھیک ہے نا. جلد نمبر 8 چاپ دار الکتب العلمیہ بیروت سن 1997 میں چھپی ہے کتاب. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 353 صفحہ 353 میں وَيَنظُرُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِلَّا الْعَوْرَةِ. ابو حنیفہ صاحب کا فتویٰ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی طرف دیکھ سکتا ہے, مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کی عورت کی طرف, عورت سے کیا مراد ہے, شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھ سکتا. وَفِي التَّتِمَّةِ وَالْإِبَانَةِ, ان کی دوسری کتابوں میں علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ ابو حنیفہ کا اصل فتویٰ کیا. كان ابو حنیفہ لا يرى بأسا بنظر الحمام الى عورة الرجل. فرمایا کہ حضرت ابو حنیفہ ان کا جو امام اعظم ہے, ان کے مقلد ہیں, وہ کہتے تھے یہ تو حرام ہی نہیں ہے. حمامی جو ہے اور انسان کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لے اور خوب دیکھ لے ہیں جی, وہ دیکھ لے, دیکھتا ہی جائے, اس کی کوئی نظر کر جتنا مرضی نظر کرے اس کا کوئی نہیں. اور پھر فرمایا وہ لا يرى بأسا بنظر الحمام الى عورة الرجل وما جاز النظر الیہ جاز مسه. پھر ابو حنیفہ نے مزید فرمایا کہ جس چیز کی طرف آپ دیکھتے ہیں اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں. اسی کتاب میں اسی سطر کے نیچے بھائی. اب اجازت, اب میری باری ہے, میں ابھی تسلی کرو, طبیعت صاف ہونی ہے نا. ابو حنیفہ نے کہا کہ مرد کی طرف دیکھ سکتا ہے لیکن عورت کی طرف, اس کی شرمگاہ کی طرف نہیں دیکھے. لیکن اگر حمام میں ہے تو جائز ہے کہ اس کی عورت اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ لیں. پھر فرمایا کہ جس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں. پھر فرمایا لا باس ان يتولى صاحب الامام عورة انسان بيده عند التنور اذا كان يغض بصره. پھر فرمایا کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ بھائی اپنے مسلمان بھائی کے شرمگاہ کو آپ چونا لگائیں. پرانے زمانے میں شیو نہیں کرتے تھے لوگ بھائی, پرانے زمانے میں ہیئر ریموور ہوتے تھے, مرد حضرات سب چونا لگاتے تھے. اب بھی شاید پاکستان, اب کیا ہوتا ہے پاکستان میں چونے کا رواج ہے مولوی صاحب یہ آپ کے امام سے زیادہ لگایا نا, آپ کو زیادہ پتا ہوگا. نہیں, آپ پاکستان میں رواج پوچھتا ہوں بھائی, رواج ہے لوگ آپ کے گاؤں وغیرہ میں چونا لگاتے ہیں لوگ یا شیو کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیا کرتے ہو پاکستان, مجھے نہیں معلوم. پاکستان میں ہے ہاں رواج ہے نا. تو بھائی اب تو لوگ بہت سارے ریزر یوز کرتے ہیں, لیکن پرانے زمانوں میں سب چونا ہوتا تھا. تو ان کا فتویٰ ہے جناب کہ صاحب حمامی جو ہے نا, حمام میں ملازم کرو, وہ پکڑ کے اس کو خوب چونا لگا سکتا ہے عورت شرمگاہ کو, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آنکھیں بند کر دے وہ لگا دے. یہ کتاب الفتاوى الہندیہ المعروف بفتاوى العالمگیریہ فی مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان. ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فتاوی عالمگیریہ, ٹھیک ہے, جز نمبر 5 چاپ محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ, کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں. ملاحظہ فرمائیے الباب الثامن صفحہ نمبر 403 فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل له مسه وما لا يحل. کس چیز کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں, کس چیز کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, اس کے ابو حنیفہ صاحب کے فتاوی. ٹھیک ہے نا. ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 404 میں ارشاد ہے كان ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے کہا کہ رحمت اللہ تعالی, اللہ ہم پہ رحمت کرے, لا يرى بأسا بنظر الحمام الى عورة الرجل. ابو حنیفہ صاحب فرماتے تھے کہ حمام میں جاؤ تو سب کھلی چھٹی ہے, وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں شرمگاہ کی طرف ہیں خوب ادھر. وما يباح النظر للرجل من الرجل يباح المس. اور پھر انہوں نے مزید فرمایا ہے کہ اگر آپ کو اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ٹچ بھی کر سکتے ہیں, ٹچ بھی مس بھی کر سکتے ہیں, خوب اس کو مالش دے دیں. پھر فرمایا لا باس بيتولى صاحب الحمام عورة انسان بيده عند التنویر. پھر کہا کہ چونا لگاتے ہوئے بالکل اپنے ایک دوسرے بھائیوں کا خدمت کریں, مسلمانوں کی خدمت کریں, حمام میں جائے تو سب ایک دوسرے کی
शर्मगाह की पकड़ के उसको क्या करे, उसकी आप जो है वो चूना लगा ले, तबीयत साफ हो रही।